خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے مال کی زکات، تطہرہم کہ پاک کر دے ان کو، وتزکیہم بہا اور ان کا باطن صاف ہو جائے اس سے، زکات دینے سے ظاہری باطنی فائدہ، وصلی علیہم دعا فرمائے ان کے حق میں۔ یہ دعا ہے کہ آپ دین کی مدد کریں، طلباء کے لیے احسانات کریں، پھر دعا دل سے نکلی نہیں کہ ایسے دعا کرے اور دعا کرے، دعا کرے اور دعا کرے، فضول باتیں۔ پیغمبر کو کہتے ہیں جب یہ زکات ادا کر لے، دین کا تعاون و مدد کرے تو آپ ان کے لیے دعا فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی ماحول کو چاہتی ہے، غیر ماحولیاتی دعا بیکار ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکون ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، آیا انہوں نے جانا نہیں بے شک اللہ قبول کرتے توبہ بندوں کی، ویاخذ الصدقات اور وہی قبول کرتے خیرات کو۔ حدیث شریف میں ان الصدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ، زکات پہلے اللہ کے ہاتھ میں پھر بندے کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، خدا کا حکم ہے کہ مستحق کو دو۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائیے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان سے کہو کہ پیغمبر کے لیے ہے کہ آپ زکات قبول کریں، تو پیغمبر کے زمانے میں گویا غیر نبی کو زکات دینے کی اجازت نہیں تھی، بقیہ لوگوں کو پیغمبر دیں۔ مسئلہ سمجھا کرو، قرآن کی طرح سمجھو۔ تو پتہ چل گیا کہ اپنے بڑے علماء، اساتذہ اور مشائخ کی دعائیں لینے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ بھی ادب کا طریقہ ہے کہ انہیں اطلاع دے کہ حضرت فلاں مدرسے کو، فلاں شخص کو اتنا تعاون اس مدمے سے کر چکا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہی کہے گا نا، وصلی علیہ وصلی علیہ۔ اور یہ دعا جو آپ نے دین کی مدد کی، قرآن کہتا ہے یہ قبول ہے، ان صلاتک سکن لہم، یہ سکون والی دعا ہے، قبولیت والی دعا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین پر خرچ کرنا اور دین والوں پر جیسے نبی کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پہلا مقام اور سب سے بڑھیا مقام جو اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، تو یہ مت کہو کہ جی میں اور بھی بہت جگہوں میں کر رہا ہوں، کرتے تھے آپ، کرتے رہو، لیکن اس کو پہلا نمبر دے آپ۔ اگر اس میں آپ نے کمی کوتاہی کی تو آپ نے آیات مطلق نہیں سمجھی۔ اور وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی ہے یا نہیں، ان کا بھی حق ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہم ان کو سمجھتے ہیں، لیکن خوف ہے۔ یہاں قریب میں کچھ لوگ رہتے تھے، ایک دفعہ خود مجھے کہا کہ ہم صرف زکوٰۃ وصول کرنے یہاں گلی میں ٹھہرے، ہم مسلمان نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس خطرے سے نکالنے کے لیے کہا کہ واضح ایمان والوں کو پہلے دے آپ۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ فرمائے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال اور اس کے پیغمبر، والمؤمنون، اور مسلمان۔ میں نے جواب پہلے دیا، اللہ بواطن و نتائج کو جانتا ہے، نبی اور امت ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب اور شہادت جاننے والے کی طرف، اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس بتا دے گا تم کو وہ جو عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ اور حضرات بھی ہیں، مرجونا جن کا معاملہ ملتوی ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے آنے تک۔ یہ جگہ سمجھو، کچھ لوگ اور ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک، 3 صحابہ حد درجے مومن مخلص، لیکن تبوک کے غزہ میں شریک نہیں ہوئے۔ واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، وہ بہت طویل حدیث ہے،
بخاری شریف میں کعب بن مالک کی. وآخرون کچھ اور لوگ مرجون جن کا معاملہ ملتوی ہے لامر اللہ اللہ کے فیصلے آنے تک. اما یعذبہم یا تو عذاب دے ان کو، واما یتوب علیہم یا قبول کرے ان کی توبہ. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. اس واقعہ کو ادھر ہی چھوڑ دیا، آگے چل کر کے پھر شروع ہو رہا ہے. اس درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے قباء میں چند دن قیام فرمایا. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قبائیوں نے اس جگہ مسجد بنائی اور آپ نے اس کے فضائل بیان کیے. جو 2 رکعت وہاں پڑھے گا حق تعالی شانہ اس کو عمرے کا ثواب دے گا. اور جمعے کے دن وہ لوگ خیریت معلوم کرنے آتے، ورنہ ہفتے کو آپ تشریف لے جاتے. اب بھی حجاج اور معتمرین سنیچر کے دن مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر کے قباء روانہ ہوتے. اس کی دیکھا دیکھی منافقین نے ایک سازش کے تحت ایک مسجد کے نام پر جگہ بنائی. اصل میں مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا، ابو عمر ابن طفیل. اللہ، اس نے وہ مدینہ منورہ کا بڑا بننے والا تھا کہ جب حضرت نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، ظاہر ہے ایسے چراغ آفتاب نبوت کے سامنے کہاں چلتے ہیں. تو ابو عامر راہب جو تھا اس نے آپ کی مخالفت کی. ایک دن آپ کا اور ان کا آمنا سامنا ہوا اور آپ نے ان پر واضح کیا کہ بالکل وہ بے دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام اور آسمانی مذاہب و شرائع کا خلاف ہے. اس نے غصے ہو کر کے آپ سے کہا ہم میں سے جو غلطی پر ہو وہ کینسرین میں غرق ہو جائے. آپ نے کہا اللہم آمین، اللہ ایسا ہی کر دے، خدا ایسا ہی کر دے. آپ ڈرنے والے کہاں سے؟ وہ وہاں سے بھاگا. کینسرین قدیم روم کو کہتے ہیں، کینسرین. وہاں سے اس نے مدینے کے منافقوں کو لے کہا کہ تم مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ اور وہاں بیٹھ کر کے سازشیں تیار کرو. میں بادشاہ روم سے مدد لے کے آ رہا ہوں اور نبی آخر زمان کو بما اصحاب مہاجر و انصار کے قتل کر لیں گے. یہ واقعہ اس وجہ سے یہاں ذکر ہوا کہ یہ تبوک کے آس پاس ہوا ہے. جب آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کے لوگ آئے اور آپ سے کہا ہم نے مسجد بنائی، آپ اس میں نماز پڑھیں. آپ کے زمانے میں جس مسجد میں آپ نماز پڑھ لیتے وہ مسجد ہو جاتی، یا آپ کی اجازت سے ابو بکر عمر جا کے پڑھ لیتے، ورنہ وہ جگہ کوئی مسجد نہیں بنتی جب تک نبی کے مبارک قدم وہاں نہ پڑتے.